السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تعالى: وإذ قال لأبيه يا بني إنها لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. میرے دوستو، آج جس آیت کریمہ کو اور جن احادیث مبارکہ کو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے ان آیتوں کے مطابق، ان آیتوں کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. یہ بات ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اولاد کے اوپر والدین کا کتنا حق ہے. اولاد کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے. اولاد کے اوپر یہ واجب اور ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرے. جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر والدین کے حقوق کو بیان فرمایا ہے کہ تم والدین کی فرما برداری کرو، والدین کے حق کو ادا کرو، والدین کی نافرمانی نہ کرو. جہاں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر والدین کے حقوق کو بیان فرمایا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کے حق کو بھی بیان فرمایا ہے. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد جب بڑا ہوتا ہے تو اس بچے کے اوپر یا بچی کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی باتیں مانے، وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے، وہ اپنے ماں باپ کی اور اپنے والدین کی خدمت گزار بنے. اگر وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان بنتا ہے، اگر وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے اوپر وعیدہ بھی نازل فرمایا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو جس طرح اللہ نے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے اندر والدین کے حقوق کو بیان فرمایا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ والدین کے اوپر بچے کا کیا حق ہے. اس سے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہیں سے اس کی تربیت کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. والدین کے اوپر یہ سب سے اہم ضروری ہے اور یہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کی صحیح تربیت دینی
دینی تربیت کریں۔ اب وہ دینی تربیت کیسے ہوگی؟ ہم اپنے اولاد کو دین کے مطابق کیسے زندگی گزارنے کی کوشش کریں، کیسے ہم ان کو اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائیں۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ عرض کیا کہ بیٹے میں تم لوگوں کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو 3 نصیحتیں کی، اور یہ نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی تو حضرت لقمان علیہ السلام کے ان تمام تر باتوں کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر نازل فرما دیا، اور نازل فرمانے کے بعد ہمارے لیے یہ سبق ہمیں اور آپ کو یہ سبق دے دیا کہ اگر آپ کے بچے ان 3 باتوں کے اوپر عمل کریں گے تو وہ بچہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا، اور اس بچے کے والدین دنیا کے اندر بھی خوش رہیں گے اور آخرت کے اندر بھی خوش رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا بُنَيَّ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ کہ میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ سب سے پہلی نصیحت جو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کر رہے ہیں کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے سر کو مت جھکانا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت مت کرنا۔ یہ سب سے پہلی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو پیش کی۔ اور دوسری نصیحت جو یہ بیان فرمایا کہ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اللہ کے نبی حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ دوسری نصیحت کی کہ کوئی بھی عمل اگر تم کرو، کوئی بھی عمل کرو، چاہے تم نیک عمل کرو یا تم برا عمل کرو، اگرچہ وہ نیک عمل یا برا عمل معمولی سی ہو، اس معمولی گناہ کو اور اس معمولی نیک عمل کو تم معمولی نہ سمجھو، بلکہ یہی ایک معمولی نیک عمل، اچھا عمل تمہارے لیے جنت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، اور یہ ایک معمولی سی برائی تمہارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اگر ہم اور آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں، مثال کے طور پر اگر راستے میں کوئی کنکریاں پڑی ہوئی ہے، کوئی اینٹ ہمارے سامنے اگر پڑی ہوئی ہے، راستے پر موجود ہے، اگر ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ ایمان کی سب سے اور آخری درجہ ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیزوں کو یعنی کسی کنکریوں کو ہٹا دینا یہ ایمان کی سب سے اور آخری درجہ ہے۔ ہم اس نیک عمل کو معمولی نہ سمجھیں۔ اگر ہم نے اس طریقے سے عمل کیا کہ ہم جو یہ پتھر راستے سے ہٹائے، نہ جانے کتنے لوگوں کو یہ پتھر اور یہ کنکریاں تکلیف دہ ثابت ہو سکتی تھی، اس لیے ہم نے اس پتھر کو، اس کنکری کو راستے سے ہٹا دیا تاکہ یہ پتھر اور یہ کنکری کسی کے لیے تکلیف کا سامان نہ بن جائے۔ میرے دوستو، یہ ایک نیک عمل ہم نے کیا اور ہم اس نیک عمل کو معمولی نہ سمجھے، بلکہ یہ ایک نیک عمل اللہ کے یہاں بہت بڑا عمل ہمارے لیے ثابت ہو سکتا ہے، اور یہی ایک نیک عمل ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اور اگر ہم کوئی برائی کرتے ہیں یا اگر ہم کسی کو گالی دیتے ہیں، اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، اگر ہم کسی سے کوئی ناحق تلفی کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو بھی تم معمولی نہ سمجھو۔ اگر تم نے اس چھوٹے سے اور ادنی سے برے کام کو اگر معمولی سمجھا تو کل قیامت کے دن یہی تمہارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ میرے دوستو، جس طریقے سے اولاد کے اوپر والدین کی اطاعت ضروری ہے، اسی طریقے سے والدین کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے۔ وہ صحیح تربیت کس طریقے سے کریں گے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے اپنے
احکام اللہ کے احکام اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور متوجہ ہونے کے بعد اللہ کے احکام ان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ تم اللہ کے احکام کو اپنے بچوں کے اوپر اپنے بچوں کو یہ سمجھائے کہ تم اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو صاحب روح المعانی ہیں، انہوں نے یہ بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت، یہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں اس کی تفسیر میں، کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت جس شخص کو ہوگا وہ والدین کو ہوگا۔ سب سے زیادہ جو سخت ہوگا کل قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ والدین کو ہوگا۔ اب جو والدین کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچے کے پیدا ہونے کے بعد اگر والدین ان کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں، اگر والدین ان کو شریعت مطہرہ کی طرف گامزن نہیں کرتے ہیں، پھر وہ بچہ چھوٹے سے بڑے ہو جاتے ہیں، اور بڑے ہوتے ہوتے وہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، پھر وہ بچہ گناہ کرتا رہتا ہے، پھر اس بچے کو بھی اس برائی کا گناہ بھی ملتا ہے، اور اس کے والدین کو بھی اس کا گناہ ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے والدین نے بچپن میں اس کی صحیح پرورش نہیں کی۔ اگر اس کے والدین اس بچے کی بچپن میں صحیح پرورش کرتے تو آج بڑے ہونے کے بعد یہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے، یہ غلط چیز کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ والدین کو کل قیامت کے دن جو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا وہ کسی اور کو نہیں ہوگا، وہ والدین کو ہوگا۔ اس کی وجہ بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے تو دنیا کے اندر بھی بچہ بھی سرخروئی حاصل کرے گا اور اس کے والدین بھی نام روشن ہو جائیں گے۔ اور اگر بچے کی صحیح تربیت نہیں کی بچپن کی زندگی میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہو جاتا ہے اور چھوٹے ہونے سے لے کر کے بڑے ہونے تک جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی کام میں ملوث ہوتا ہے، اگر وہ اچھا کام ہوتا ہے، اگر وہ نیک کام ہوتا ہے تو اس نیک کام کرنے کا ثواب اس بچے کو بھی ملتا ہے اور اس کے والدین کو بھی ملتا ہے، اس لیے کہ اس کے والدین نے اس بچے کی صحیح پرورش کی۔ اگر بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے، اگر بچہ شراب پیتا ہے، اگر بچہ جوا کھیلتا ہے، اگر بچہ زنا کرتا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اس کرنے والے کو اس کا گناہ ملتا ہی ہے، اس بچے کو، اس جوان کو اس گناہ کا تو عذاب ملے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کو بھی اس کا گناہ ملے گا، اس لیے کہ اس کے والدین نے اس کی تربیت میں کوتاہی کی، اس کی صحیح تربیت میں کوتاہی کی، انہوں نے بچپن کی زندگی میں اس بچے کی صحیح پرورش نہیں کی۔ آج ہم اور آپ صرف یہ جانتے ہیں کہ والدین کے اوپر کتنا حق ہے، والدین کا کتنا حقوق بچے کے اوپر ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ والدین کے اوپر والدین کی خدمت کرنا ضروری ہے، والدین کی باتوں کو ماننا یہ ضروری ہے، لیکن آج ہمارے والدین اس بات سے بھی غفلت برتے ہوئے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں ہمارے بچوں کے سلسلے میں، کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیسے کریں، ہمارا بچہ دین کے راستے پر کیسے چلے، ہمارا بچہ صراط مستقیم کی طرف کیسے گامزن ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ادبوا بینکم عن ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، کہ بچوں کو بچپن کی زندگی میں بچوں کے لیے 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ اس کو بچپن کی زندگی میں سکھانی چاہیے۔ پہلی چیز کہ حب نبیکم، نبی علیہ السلام کی محبت اس بچے کے دل میں ڈالنی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی۔ اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کے دلوں کے اندر نبی کی محبت اس کے
के दिलों में डालेंगे तो मेरे दोस्तों हमारा बच्चा नबी से मोहब्बत करने वाला होगा, नबी से प्यार करने वाला होगा, नबी का सच्चा आशिक होगा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो हुब्बी अहले बैतिही, और अहले बैत से भी मोहब्बत करने की तलकीन करो। इससे कि जब तक कोई आदमी सहाबा किराम से मोहब्बत नहीं करेगा, अगर सहाबा का दुश्मन होगा तो वो रसूल का भी दुश्मन होगा, अगर वो रसूल का दुश्मन है तो वो खुदा का भी दुश्मन है। मेरे दोस्तों इसलिए फरमाया वो हुब्बी अहले बैतिही कि दूसरी चीज अपने बच्चों को जो सिखाओ वो ये कि तुम अपने बच्चों के दिलों के अंदर सहाबा की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत उसके दिलों के अंदर पैदा करने की कोशिश करो। और तीसरी चीज वो क़िराअतुल कुरान और कुरान करीम की तालीम उनको सिखाओ। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे ही घरों के अंदर बैठे हुए रहते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं, ऐसे ही अपने औकात को ज़ाय करते रहते हैं। ना बच्चे को किसी चीज की फिक्र होती है, ना उनके वालिदैन को तालीम की फिक्र होती है। फरमाया वक़िराअतुल कुरान कि अगर बच्चे को सही तालीम नहीं दी, अगर बच्चे को कुरान की तालीम नहीं दी तो कल क़यामत के दिन उस बच्चे की पकड़ होगी, और कल क़यामत के दिन उस बच्चे की पकड़ के साथ साथ उसके वालिदैन की भी पकड़ होगी। जब रब के सामने हाजिर होगा वो बच्चा, ऐ अल्लाह मैंने तो कुरान की तालीम नहीं पढ़ी, मैंने तो कुरान नहीं सीखा, मुझे तो कुरान पढ़ना नहीं आया। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, बड़े होने के बाद जब जवानी की उम्र को पहुंच जाता है, फिर उनको कोई सीखने का मौका नहीं मिलता है कि हम कुरान कैसे सीखे। हम दुनियावी तालीम की तरफ से मुनहमिक हो जाते हैं, न हमारे दिलों के अंदर नबी की तालीम की मोहब्बत होती है, न दीनी तालीम से हमारे दिलों के अंदर कोई वाबस्ता होता है। इसलिए कुरान की तालीम हमारे ऊपर ये जरूरी है, हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई कुरान को पढ़ता है, अगर कोई कुरान को अपने सीने में महफूज रखता है, अगर कोई अपने कुरान को पढ़ता है, एक तो यह कि पढ़ने का भी सवाब मिलता है, और दूसरी चीज ये है कि जो सुनता है उसको भी सवाब, उसका भी सवाब मिलता है, और तीसरी चीज ये है कि अगर देखता है और छूता भी है तो देखने का भी सवाब अलग मिलता है, पढ़ने का सवाब भी अलग मिलता है, और छूने का भी सवाब अलग मिलता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन जब लोग परेशान हाल होंगे, लोगों के गुनाहों के मुताबिक उसका जिस्म पसीने से भरा हुआ होगा। अगर किसी का गुनाह गर्दन तक है तो वो पसीने में गर्दन तक डूबे हुए होंगे, अगर सर तक है उनका गुनाह तो वो पसीने से डूबे हुए होंगे गुनाहों तक। लेकिन कल क़यामत के दिन जब कोई साया ना होगा, जब सूरज बिल्कुल हमारे सर के सामने होंगे, और उस दिन हमारे सर के ऊपर वो गर्मी और तपिश होगी, हमें ऐसा महसूस हो रहा होगा कि हमारे सर के ऊपर कोई हांडी, कोई आग जलाया जा रहा है। तो मेरे दोस्तों जब उस दिन कोई साया ना होगा, हमारे लिए कोई साया ना होगा, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि उस दिन का साया उसी वक्त उन्हीं लोगों को हासिल हो सकता है जिन्होंने कुरान की तालीम की, जिन्होंने कुरान को पढ़ा, जिन्होंने कुरान को सीखा। अगर हम और आप कुरान को पढ़ेंगे, अगर हम और आप कुरान की तालीम को अच्छे से अपने बच्चों को देंगे तो मेरे दोस्तों नजात का जरिया हम भी बन सकते हैं, और हमारा बच्चा भी नजात का जरिया बनेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक हदीस इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ज़माने जाहिलियत के अंदर जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता था, हम और आप ये बखूबी जानते हैं, अगर आपके सामने तारीख की बातें किसी ने सुनाया होगा कि ज़माने जाहिलियत के अंदर जब किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता था तो उस वक्त लोग खुशी का इजहार करते थे, उस वक्त लोग खुशी के मारे क्या नहीं क्या करते थे। लेकिन जब उनके घरों के अंदर बच्चियां पैदा होती थी तो बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। लेकिन आज हमारे दौर के अंदर भी ऐसी हालत आ चुकी है, अगर किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके घर में खुशी का माहौल होता है। लेकिन अगर बच्ची की पैदाइश होती है तो उसके वालिदैन के सर के ऊपर अफसोसदगी और मायूसी छाई हुई होती है। मेरे दोस्तों अफसोस करने की जरूरत नहीं है, ये तो अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की तरफ से ये नेमत है। अगर किसी के घर पे बच्चा पैदा होता है ये भी अल्लाह की नेमत है, अगर किसी के घर पर बच्ची की पैदाइश होती है ये भी अल्लाह की नेमत है। ना हमारे हाथ में है, ना किसी के हाथ में है,
ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہتا ہے وہ بیٹا عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اس لیے آج ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ اگر ہم بچوں کی صحیح تربیت کریں گے تو ہمارے بچوں کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی تو ہمارے بچوں کی دنیا کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔ بلکہ یہ نہیں، بلکہ ہمارے بچوں کی زندگی تو خراب ہوگی ہی، اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی بھی خراب ہوتی جائے گی۔ جب کل میدان محشر میں ہم سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی نہیں کی، اس وقت ہمارے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ پھر اس وقت اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ جو اپنے بچوں کو عذاب دیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کو بھی وہی عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی صحیح تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔